بے ادبی کے لفظوں سے بچیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، کہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم لفظوں کا چناؤ انتہائی احتیاط کے ساتھ سراپا ادب بن کر کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت رفعت میں کوئی بھی ایسا ہلکا لفظ بولنا، کوئی اچھا لفظ ہی ہو، کمی والے لہجے میں بولنا سخت ترین محرومی اور جرم ہے۔ اس تعلق سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقدس انداز دیکھیے، اتنا پیارا تھا کہ یہ بلند رتبہ حضرات نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے میں انتہائی احتیاط اور ادب سے کام لیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عمر میں آپ بڑے ہیں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا اب دیکھیے، بات تو بڑی سیدھی سی تھی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر کے لحاظ سے آپ ہی بڑے تھے، اور سوال کا جواب بھی بڑا سادہ سا تھا۔ آپ کہہ دیتے کہ میں پہلے پیدا ہوا اور عمر میں بڑا ہوں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، مگر قربان جائیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے کمال کے ادب والے تھے۔ جب بات نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور لفظ کسی بھی پہلو سے ہلکا بول دیا جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات گوارا نہ رہی، ان کو یہ گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، پیارے بڑے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، البتہ دنیا میں ولادت میری پہلے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اندازہ کیجئے اور انداز دیکھیے کہ شان رسالت کے معاملے میں یہ لوگ کتنے حساس تھے اور کتنی باریکیوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم سوچ کر نہیں بولتے، جب سوچ کر نہیں بولتے تو بعد دفعہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں بھی لفظوں کا انتخاب درست کرنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عاشقان رسول معاذ اللہ گستاخانہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی عاشقان رسول بہت باادب ہے۔ گستاخیوں کو ہمارا ایمان آج بھی قبول نہیں کرتا۔ البتہ ذکر رسول کی شان علیحدہ ہے، یہاں صرف گستاخی سے بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک سے ایک پیارے سے پیارے، اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ لفظوں کا انتخاب بھی انتہائی ضروری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1000 بار بھی اپنے منہ کو خوشبو سے، گلاب کے پانی سے دھو لوں، پھر بھی آپ کا نام پاک اس منہ سے لینا بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادا تھی کہ پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کچھ عرض کرنا ہوتا تو پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی غیر موجودگی میں بھی اگر وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان بہت ادب والے لفظوں کا چناؤ کیا کرتے تھے. کسی لفظ میں گستاخی نہیں، بلکہ کسی لفظ میں 1% بھی 1% بھی کوئی شبہ نکلتا ہوتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یوں سراپا ادب بن کر ذکر رسول کیا کرتے تھے کہ کوئی غیر مسلم ان کی زبان سے ذکر مصطفیٰ سن لیتا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا. جی ہاں، ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک مرتبہ غیر مسلم مدینہ پاک میں آیا. اس وقت محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی. آپ نے اتنے پیارے انداز سے اسے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اس سوال کے جواب میں آپ نے ایک حدیث پاک سنائی. یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان صرف حدیثیں سنایا نہیں کرتے تھے، بلکہ کلام فرماتے وقت محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا ہوتا، کوئی خاص انداز اختیار فرمایا ہوتا، سامنے والے کو کوئی خاص انداز مبارک دکھایا ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہ انداز بھی ساتھ اپنا لیا کرتے تھے. چنانچہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کا جواب دینے کے لیے حدیث پاک سنائی کہ حدیث پاک سنانے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا، اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں ہاتھ مبارک اٹھا کر 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. جب سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں سے اشارہ فرمایا تو فوراً ہی ذہن میں آیا کہ یہ کیا، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند شان والے ہاتھ مبارک کی عکاسی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں. چنانچہ فوراً ہی فرمایا کہ اے لوگو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی ہاتھ مبارک اٹھا کر مقدس انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا تھا، مگر یاد رکھو میری انگلیاں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرے پورے جو ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پوروں سے چھوٹے ہیں. ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.